تاریکی تو تھی ہی مگر گھٹن بالکل نہیں تھی۔ چھت والے اس ایک سوراخ کے علاوہ شاید کوئی اور بھی ایسی جگہ تھی جہاں سے ہوا آ رہی تھی۔ اس تہہ خانے میں بیٹھے بیٹھے 1 گھنٹہ گزر گیا۔ اب اس سوراخ سے بھی روشنی نہیں آ رہی تھی جس سے قبر جیسی تاریکی چھا گئی تھی۔ 1-2 مرتبہ میں نے دیوار سے کان لگا کر کچھ اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی۔ وہ دونوں آدمی غالباً باہر فوارے کے قریب کسی بینچ پر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی آوازیں سنائی دے رہی تھی مگر الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ بیچ بیچ میں رادھا کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ پچھلے دنوں جب میں تہہ خانے میں چھپا تھا تو ناگراج کے آدمیوں نے کم از کم 2 مرتبہ آشرم پر چھاپا مارا تھا۔ ان کے چیخنے چلانے اور توڑ پھوڑ کی آوازیں تہہ خانے میں بھی سنائی دیا کرتی تھی مگر ان دونوں آدمیوں کی نہ تو چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دی تھی اور نہ ہی توڑ پھوڑ کی۔ وہ جس طرح رادھا سے باتیں کرتے رہے تھے اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ان کا انداز جارحانہ نہیں تھا۔ گپ شپ کے انداز میں باتوں کی آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ آدھا گھنٹہ اور گزر گیا۔ اب میں اپنے آپ میں بے چینی سی محسوس کرنے لگا تھا۔ یہ کون لوگ تھے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ناگراج ہی کے آدمی ہوں اور آشرم کی مستقل نگرانی کے لیے یہاں آ گئے ہوں؟ الکا پر انہیں شبہ تو تھا ہی۔ مزید 15 منٹ گزر گئے۔ پھر چبوترے پر قدموں کی آواز سنائی دی اور چھت پر لٹکی ہوئی گھنٹی پہلے 1 مرتبہ پھر دوسری مرتبہ بجی۔ چند لمحے خاموشی رہی اور پھر قدموں کی آواز واپس چلی گئی۔ میں سانس روک کے بیٹھا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے میری کوئی معمولی سی حرکت یا سانس لینے کی آواز انہیں کسی شبے میں مبتلا کر دے۔ آدھا گھنٹہ اور گزر گیا۔ اب میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر دیوار کی سل ہٹا دوں۔ میں اس خیال سے اپنی جگہ سے اٹھا ہی تھا، سل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ قدموں کی ہلکی سی چاپ سن کر چونک گیا۔ وہ کم از کم 2 آدمیوں کے چلنے کی آواز تھی جو چبوترے کے گرد گھومتے ہوئے ٹھیک اس جگہ رک گئے تھے جہاں وہ سل تھی۔ میں تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا، جیب سے ریوالور نکال کر ہاتھ میں لے لیا اور آنے والے وقت کا انتظار کرنے لگا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی باہر سے ماربل کی اس سل کو ہٹانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میرے جسم کی مسام پسینہ اگلنے لگے۔ میں نے ریوالور کا رخ اس طرف کر دیا۔ وہ سل آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے حرکت کرنے لگی۔ تقریباً آدھا انچ کی جھری پیدا ہوئی تو ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا در آیا اور اس کے ساتھ ہی رادھا کی سرگوشیانہ آواز سنائی دی۔ اس پتھر کو ہٹائیو اے بابو، ہمارا جور نہ ہی لاگت ہے۔ میرے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ میں نے ایک ہاتھ جھری میں ڈال کر سل کو آخر تک دھکیل دیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا تھا۔ میں نے ان آدمیوں کے جانے کی آواز نہیں سنی تھی۔ رادھا میرے ساتھ دھوکہ تو نہیں کر رہی تھی؟ باہر بھی تاریکی تھی۔ رادھا بالکل سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور ہیولا بھی دکھائی دیا تھا۔ لباس سے اندازہ ہو گیا کہ وہ بھی کوئی عورت تھی۔ وہ لوگ چلے گئے، اب باہر آ جاؤ۔ یہ الکا کی آواز تھی۔ میں نے ایک بار پھر گہرا سانس لیا، ریوالور جیب میں ٹھونسا اور دونوں ہاتھ کنارے پر جما کر اپنے آپ کو اوپر اٹھانے لگا۔ میرے باہر آتے ہی رادھا نے وہ سل برابر کر دی اور ہم تینوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کمرے میں آ گئے۔ الکا نے رادھا سے کچھ کہا اور مجھے لے کر تہہ خانے میں آ گئے۔ وہ لوگ کون تھے؟ تقریباً 2 گھنٹوں تک یہاں بیٹھے رہے تھے اور میں نے ان کے واپس جانے کی آواز بھی نہیں سنی۔ میں نے الکا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے سورگ باش پتی کے رشتہ دار ہیں، جے پور سے آئے تھے۔ الکا نے بتایا، وہ آج کی رات یہی رہنا چاہتے تھے آشرم میں مگر میں نے انہیں چلتا کر دیا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی، رادھا نے عقل مندی کا ثبوت دیا تھا جو تمہیں مندر والے چبوترے کے تہہ خانے میں چھپا دیا۔ اگر وہ تمہیں دیکھ لیتے تو بلا وجہ کی الجھن پیدا ہو جاتی۔ تم کب آئی تھی؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ پہلے، الکا نے جواب دیا۔ وہ لوگ پیدل واپس گئے ہیں، شاید اس لیے تمہیں ان کے جانے کا پتہ نہیں چلا۔ پیدل؟ میں چونک گیا، مگر وہ تو کسی گاڑی اب بھی باہر کھڑی ہے۔ الکا نے میری بات کاٹ دی۔ یہ گاڑی دراصل میری ہی ہے جو جے پور میں تھی۔ میں نے ہی کئی روز پہلے فون کیا تھا کہ گاڑی یہاں پہنچا دی جائے۔ آج لے کر آئے ہیں۔ اسے کم از کم یہ فائدہ تو ہوگا کہ ہمیں کہیں آنے جانے میں آسانی رہے گی۔ ہم باتیں کر رہے تھے کہ رادھا چائے لے کر آ گئی۔ الکا نے تہہ خانے میں آنے سے پہلے غالباً اس سے چائے کے لیے ہی کہا تھا۔ اس وقت الکا مجھے فوری طور پر تہہ خانے میں لے آئی تھی۔ اسے شاید یہ اندیشہ تھا کہ وہ لوگ واپس نہ آ جائیں، لیکن اب وہ مطمئن ہو گئی تھی اور رات کا کھانا ہم نے اوپر والے کمرے میں ہی کھایا تھا۔ رات 2 بجے تک ہم وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے اور پھر میں تہہ خانے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ مجھے دیر تک نیند نہیں آ سکی۔ میں دیر تک یہی سوچتا رہا، کب تک چھپا رہوں گا۔ آتما رام کی موت کے بعد ناگراج کے حلقے میں خاصی کھلبلی مچ گئی تھی اور ان کی سرگرمیاں پہلے سے بڑھ گئی تھی۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے میرے لیے مشکلات بڑھ رہی تھی۔ میں اگر چاہتا تو کسی بھی وقت یہاں سے نکل سکتا تھا۔ مجھے الکا یا چمیا سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ وہ بدلے کی آگ میں جلتی ہیں تو جلتی رہیں۔
مجھے ان سے کوئی غرض نہیں تھی، لیکن پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے منصوبے نے میرے قدم روک لیے تھے۔ یہاں سے جانے سے پہلے یہ کام تو کر جانا چاہتا تھا تاکہ ان بنیوں کو احساس تو دلا سکوں کہ ہر شخص بے ضمیر اور وطن فروش نہیں ہوتا۔ اس تہہ خانے میں دیوار پر آویزاں گھڑی کی ٹک ٹک کے علاوہ اور کوئی آواز نہیں تھی۔ اس سناٹے میں بعض اوقات مجھے اپنی سانس کی آواز بھی سنائی دینے لگتی تھی۔ 4 بجے کے قریب میری آنکھیں نیند کے بوجھ سے جھکنے لگیں اور پھر وہ آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ میں شاید زیادہ دیر نہیں سویا تھا۔ دماغ میں غبار سا اور آنکھوں کے سامنے دھند سی تھی، مگر اس باری مردانہ آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے سر کو 1-2 جھٹکے دیے اور جب سامنے دیکھا تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ 2 آدمی تھے جو کمرے کے دروازے میں کھڑے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں کاراکوف رائفل تھی، دوسرا خالی ہاتھ تھا۔ میں نے اپنا ریوالور تکیے کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ میں نے تیزی سے پلٹ کر تکیے کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن آواز سن کر میرا ہاتھ رک گیا۔ نہیں مسٹر ناجی، تم اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرو گے۔ مجھے سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہوا اور دماغ سن ہو کر رہ گیا۔ میں اس چوہے دان میں پھنس گیا تھا۔ میں نے سر کو 1-2 جھٹکے دے کر دوبارہ ان کی طرف دیکھا۔ کاراکوف بردار قدرے پستہ قامت تھا اور دوسرا دریودن تھا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ صفاقی تھی اور اس کی نظریں مجھے اپنے سینے میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ الکا نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا یا وہ خود دھوکہ کھا گئی تھی۔ پچھلی مرتبہ جب میں یہاں تھا تو الکا نے یہی بتایا تھا کہ دریودن اس کا وفادار ہے۔ وہ آشرم پر پڑنے والے ہر چھاپے سے پہلے فون پر اسے خبردار کر دیتا تھا، اور جب میں یہاں سے نکلا تھا تو الکا نے مجھے 2-3 نام بتائے تھے جن سے میں بوقت ضرورت مدد لے سکتا تھا۔ ان میں دریودن کا نام بھی شامل تھا، اور اس رات میں دریودن کے کلب بھی گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میرینا کلب سے دریودن کے بارے میں معلومات حاصل کر کے ان کے مطابق دریودن سے رابطہ کروں گا، لیکن پھر مجھے بیلا نظر آ گئی اور میں دریودن کا خیال ذہن سے نکال کر بیلا کے پیچھے لگ گیا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کو بتا چکا ہوں، اور اب میں 1.5 مہینے بعد اس آشرم میں آیا تھا۔ یہاں آنے سے پہلے ناگراج کا ایک خاص آدمی آتما رام میرے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ ناگراج کے آدمی پاگل کتوں کی طرح میری تلاش میں بھاگے پھر رہے تھے۔ دریودن ناگراج کے چند خاص اور عقل مند آدمیوں میں شمار ہوتا تھا۔ دوسری طرف الکا کا دعویٰ تھا کہ وہ اس کا وفادار ہے۔ کیا الکا نے دریودن کو یہاں میری موجودگی کے بارے میں بتا دیا تھا؟ تو دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا تاکہ جیسے ہی اگلی ایپیسوڈ اپلوڈ کی جائے آپ تک فوراً پہنچ جائے، اور کمنٹ کر کے اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہیے گا۔ دریودن کس کا وفادار تھا، ناگراج کا یا الکا اگئی ہوتری کا؟ الکا تنہا تھی، وہ بے یار و مددگار تھی۔ اس کی مدد تو پولیس بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پولیس اس کے شوہر کے قاتلوں کو اچھی طرح جانتی تھی، لیکن آج تک کسی کو پکڑا نہیں گیا تھا۔ دوسری طرف ناگراج تھا، نہایت طاقتور، چالاک اور عیار آدمی تھا۔ پولیس اس کے قبضے میں تھی۔ کوئی معمولی آفیسر تو کیا پولیس کمشنر بھی اس کے خلاف کوئی بات کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ بڑے بڑے نیتا، منسٹر اور چیف منسٹر تک اس کی مٹھی میں تھے۔ اس کے خلاف کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ایسی صورت میں دریودن کس کا ساتھ دے گا، الکا یا ناگراج کا؟ دفعتاً میرے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ الکا بیوہ تھی۔ اب تک میں یہی سمجھتا رہا تھا کہ ہندو بیوہ عورت کسی مرد کے بارے میں نہیں سوچتی۔ پہلے زمانے میں تو ہندو عورت شوہر کی موت پر اس کی چتا میں ہی جل کر ستی ہو جایا کرتی تھی، مگر قانون کی طاقت کے بلبوتے پر یہ ظالمانہ رسم ختم کر دی گئی تھی۔ ودوا عورت کو بھی زندہ رہنے کا حق دے دیا گیا۔ اس ملکی قانون نے ہندو بیوہ عورت کو یہ حق بھی دے دیا کہ وہ چاہے تو دوسری شادی بھی کر سکتی ہے۔ الکا بیوہ تھی۔ ایک مرتبہ دوسری شادی کی بات ہوئی تھی تو اس نے مذہب کی آڑ لے کر صاف انکار کر دیا تھا، اور اس روز اس نے اپنے آپ کو جس طرح میری سپردگی میں دیا تھا اس سے میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ دریودن اس کی وفاداری کا دم برتا تھا، لیکن اب معاملہ آتما رام کا تھا جو ناگراج کا خاص آدمی تھا۔ آتما رام کی موت کے بعد دریودن نے سوچا ہوگا کہ کل کو اس کی باری بھی آ سکتی ہے۔ اسے الکا سے پتہ چل گیا ہوگا کہ میں آشرم کے تہہ خانے میں موجود ہوں، اور اس نے مجھے پکڑنے کے لیے الکا کو بھی دھوکہ دیا تھا۔ میں نے ریوالور نکالنے کے لیے تکیے کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تھی تو دریودن نے مجھے اپنی جگہ سے کوئی حرکت نہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کے لہجے میں بھی بے پناہ سرد میری تھی۔ میرا ہاتھ وہیں رک گیا تھا، میری دونوں کوہنیاں بستر پر ٹکی ہوئی تھی اور میرا سر تکیے سے ذرا سا اوپر اٹھتا ہوا تھا۔ دریودن میری طرف دیکھتے ہوئے اس طرح آگے بڑھا کہ میں دوسرے آدمی کی رائفل کی زد میں رہوں۔ اس کی نظریں بھی میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے جھک کر میرے تکیے کے نیچے سے ریوالور نکال لیا اور سیدھا ہوتے ہوئے بولا،
اب تم اٹھ کر بیٹھ سکتے ہو مسٹر ناجی۔ اس کے لہجے میں اب پہلے جیسی کرختگی نہیں تھی۔ مجھے اپنا دوست سمجھو، وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔ یہ سب کچھ مجھے اس لیے کرنا پڑا کہ اب تک تم بہت خطرناک ثابت ہوئے ہو۔ مجھے اندیشہ تھا کہ مجھے دیکھ کر تم کوئی کارروائی نہ کر ڈالو۔ اب تم آرام سے بیٹھ جاؤ، نو ٹینشن۔ اس نے دروازے میں کھڑے ہوئے آدمی کی طرف دیکھا۔ اس نے رائفل جھکا لی۔ میرے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ اگر تم دوست ہو تو الکا کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ آتی ہی ہوگی۔ دراصل ہم سے یہی غلطی ہوگی، دریودن نے کہا۔ پہلے یہاں الکا ہی کو آنا چاہیے تھا۔ وہ تمہیں جگا کر صورتحال سے آگاہ کرتی تو پھر ہم تمہارے سامنے آتے، لیکن الکا نے پہلے ہمیں بھیج دیا کہ وہ خود چائے لے کر آتی ہے۔ ہمارا تمہیں جگانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہم تمہیں الکا کے آنے سے پہلے جگانا بھی نہیں چاہتے تھے۔ میں تو دروازے میں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ وہ کون سورما ہے جس نے ناگراج کے آدمیوں کو نچا کر رکھ دیا ہے اور بجلی بن کر ان پر ٹوٹ رہا ہے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور میں سمپت سے یہی کہہ رہا تھا کہ تم وہ نہیں ہو سکتے۔ ہماری باتوں کی آواز سن کر تمہاری آنکھ کھل گئی اور کسی غلط فہمی سے بچنے کے لیے ہمیں یہ ڈرامہ یا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی پڑی۔ آنکھ کھلتے ہی تم نے جس پھرتی سے ریوالور کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا وہ قابل تعریف ہے۔ تم واقعی محال سورما ہو۔ میں تمہیں پرنام دیتا ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑے اور میرا ریوالور تکیے کے قریب رکھ دیا۔ شکریہ مسٹر دریودن، تم لوگوں نے واقعی مجھے ڈرا دیا تھا۔ میں سنبھل کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ وہ چونک گیا۔ میں نے تو ابھی اپنا تعارف نہیں کرایا۔ غائبانہ تعارف الکا نے کرا دیا تھا اور اس رات میں نے تمہیں مرینا کلب میں دیکھ بھی لیا تھا جب بیلا میرے ہاتھ لگی تھی۔ میں نے کہا، اوہ تو تم میرے کلب میں بیلا کا تعاقب کرتے ہوئے پہنچے تھے؟ وہ بولا، نہیں، جب بیلا آئی تو میں پہلے سے وہاں موجود تھا۔ میں نے کہا، میں نے بیلا کو اوپر جاتے ہوئے دیکھا تو میں بھی اس کے پیچھے اوپر والی بالکونی میں پہنچ گیا۔ وہ تمہارے دفتر میں چلی گئی اور میں چھمیا والی میز پر بیٹھ گیا۔ تو تم چھمیا کو پہلے سے جانتے تھے؟ دریودن نے کہا۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اس سے میری پہلی ملاقات تھی۔ اس کی صورت دیکھ کر ہی میں سمجھ گیا تھا کہ وہ شکاری عورت ہے۔ اسے پٹانے میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگا تھا، اور پھر جب میں نے بیلا کے بارے میں بات کی تو اس کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں سلگتی دیکھ کر مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ بھی چوٹ کھائے ہوئے ہے۔ 1 سال پہلے اس کی چھوٹی بہن ناگراج کے ہاتھوں ماری گئی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہی لڑکی اس وقت میرے کام آ سکتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب تم بیلا کے ساتھ اپنے دفتر سے باہر نکلے تو چھمیا نے بتایا کہ تم کون ہو۔ میں نے چھمیا کو کچھ ہدایات دے کر بیلا کا تعاقب شروع کر دیا۔ مرینا کلب میں ملنا تو تم سے ہی چاہتا تھا، مگر بیلا کی وجہ سے میرا پروگرام بدل گیا۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر اس رات کے واقعات تفصیل سے بتانے لگا۔ اور اس کے بعد تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ یہاں تو لوٹ کر نہیں آئے تھے؟ دریودن نے میرے خاموش ہونے پر پوچھا۔ میں نے ایک اور محفوظ جگہ تلاش کر لی تھی، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ چھمیا کہاں ہے؟ دریودن نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ وہ بھی محفوظ ہے۔ گڈ، ذہین آدمی ہو۔ دریودن مسکرا دیا۔ پرسوں رات آتما رام تک کیسے پہنچے تھے؟ میں نے کچھ لوگوں کے نام معلوم کر لیے تھے جو ناگراج کے بہت قریب ہیں، ان میں آتما رام کا نام بھی شامل تھا۔ میں نے کہا، میں ناگراج کے آس پاس کے آدمیوں کو ختم کر کے اسے یہ باور کرا دینا چاہتا ہوں کہ میں بہت جلد اس کا پھن بھی کچلنے والا ہوں۔ بات یہ ہے ناجی، دریودن نے میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، اتفاق سے تم ایک خطرناک جنگل میں آ گئے ہو، اور اتفاق سے تم نے ایک ایسے ناگ پر پیر رکھ دیا ہے جو سب سے خطرناک اور سب سے زہریلا ہے۔ تمہارے چاروں طرف بھی زہریلے ناگ پھن پھیلائے کھڑے ہیں۔ کوئی اور ہوتا تو میں اس کی نہایت اذیت ناک موت کی پیش گوئی کر سکتا تھا، لیکن تمہارے بارے میں مجھے پورا وشواس ہے کہ ناگوں کے اس چکر سے نکل جاؤ گے۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا مگر سیڑھیوں کی طرف سے قدموں کی چاپ سن کر خاموش ہو گیا۔ وہ الکا تھی جو چائے کی ٹرے اٹھائے چلی آ رہی تھی۔ میں نے سامنے گھڑی کی طرف دیکھا۔ اس وقت صبح کے 6:30 بج رہے تھے۔ گویا ان لوگوں کے آنے سے پہلے میں صرف 2 گھنٹے سو سکا تھا۔ میرے دماغ میں اب بھی سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ میں اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا اور ٹھنڈے پانی کا نل کھول کر سر نیچے کر دیا۔ ٹھنڈے یخ پانی سے میرے دماغ کی تپش کچھ کم ہوئی۔ دریودن اور سمپت کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ الکا بیڈ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ میں بھی اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور ہم اپنے اپنے کپ اٹھا کر چائے کی چسکیاں لینے لگے۔ اب صورتحال یہ ہے، دریودن نے بات شروع کرتے ہوئے کہا، ناگراج کو یہاں ایک ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ اسے سرکار کے بعض اعلیٰ افسروں کی حمایت بھی حاصل تھی۔ اگر ناگراج اپنے مشن پر توجہ مرکوز رکھتا تو کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن اس نے اپنے گرد کچھ ایسے آدمی جمع کر لیے جن کا کردار کسی طرح بھی قابل تعریف نہیں تھا۔ وہ ہاتھ پیر پھیلاتا رہا
اور پھر اپنے انہی گنڈوں کی مدد سے اس نے اگناتھ مندر کے پروہت کو قتل کر کے مندر پر قبضہ کر لیا۔ ہمارے یہ مندر دراصل عبادت گاہیں نہیں، سونے کی دکانیں ہیں۔ ہر کوئی ان پر قابض ہونا چاہتا ہے اور اس کے لیے اندر ہی اندر سازشیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ ناگراج نے دولت کے لیے آدیناتھ مندر پر قبضہ کیا تھا۔ یہاں تک بھی معاملہ قابل برداشت تھا، لیکن وہ مزید پھیلتا چلا گیا۔ مندر میں جانے والی کوئی بھی حسین عورت اس کی چیرہ دستیوں سے محفوظ نہیں تھی۔ اس کے خلاف کچھ شکایتیں بھی ہوئیں، مگر ان پر توجہ نہیں دی گئی۔ بعض ذمہ دار پولیس آفیسروں نے اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنا چاہا، مگر انہیں بھی پراسرار طور پر مروا دیا گیا۔ الکا کا پتی شیام لال بھی ان فرض شناس اور ذمہ دار آفیسروں میں شامل تھا جو ناگراج کی زیادتیوں کا شکار ہو کر اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ناگراج کی مستیاں بڑھتی رہیں۔ 1 سال کے عرصہ میں 6 عورتیں اس کی ہوس کا شکار ہو کر اپنے جیون سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ ان کی بچی کچی لاشیں ویران سڑکوں پر پڑی ہوئی ملی تھی۔ بے شمار عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے عزت لٹ جانے کے بعد رسوائی کے خوف سے اپنی زبانیں بند رکھی۔ 3 ناریوں نے آتما ہتیا کر لی اور ان میں ایک سمپت کی بہن بھی شامل ہے۔ اس کی عمر صرف 15 سال تھی۔ میں نے سمپت کی طرف دیکھا۔ بہن کے تذکرے پر اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے تھے۔ الکا تمہیں بہت کچھ بتا چکی ہے، اس لیے میں بات کو زیادہ طول نہیں دوں گا، دریودن کہہ رہا تھا۔ ناگراج پھیلتا چلا گیا اور اس قدر طاقت اختیار کر گیا کہ راجستھان کا مکھیہ منتری اور نئی دلی کے بعض اعلیٰ ترین سرکاری آفیسر بھی اس کے سامنے بے بس ہو گئے۔ ویسے ایک بات یہ تھی کہ اسے جو ذمہ داری سونپی گئی تھی اسے وہ بڑی خوبی سے نبھا رہا تھا اور اب بھی نبھا رہا ہے، اس لیے بھی سرکار کی طرف سے اس کی ہر زیادتی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اس سیلاب کے سامنے بند باندھنا چاہتے ہیں۔ کچھ کوششیں بھی کی گئی مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ اتفاق سے تم نہایت خستہ حالت میں الکا تک پہنچ گئے اور پھر الکا کو یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ تم وہی سورما ہو جو سرحدی قصبے کدالیا سے یہاں تک ناگراج کے آدمیوں کو مارتا کاٹتا آیا ہے اور آخر کار ناگراج کے سامنے آدیناتھ مندر سے بھی بھاگ نکلا تھا۔ ناگراج کے آدمی تمہیں تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ یہ ذمہ داری مجھے بھی سونپی گئی۔ مجھے الکا تمہارے بارے میں بتا چکی تھی۔ الکا ناگراج کی نظروں میں مشتبہ تھی، اس لیے اسے شبہ تھا کہ یہ تمہیں پناہ دے سکتی ہیں۔ میں الکا کو پہلے ہی سے خبردار کر دیتا اور تمہیں تہہ خانے میں چھپا دیا جاتا۔ میں پولیس میں حوالدار تھا۔ شیام لال کے قتل کے کچھ لمحے بعد میں ناگراج کے منڈل میں شامل ہو گیا اور اپنی حرامزدگیوں کی وجہ سے اس کے قریب پہنچ گیا۔ شیام لال میرا فرسٹ کزن تھا۔ ناگراج کو میرے اور شیام لال کے بیچ یہ رشتہ اب تک معلوم نہیں ہو سکا۔ ہم راجپوت ٹھاکر لوگ دشمن سے اپنا انتقام ضرور لیتے ہیں، کبھی اس میں کچھ وقت تو لگتا ہے، لیکن دشمن کو نرگ میں پہنچا کر ہی دم لیتے ہیں۔ شیام لال کے علاوہ اور بہت سے بے گناہ ایسے تھے جو ناگراج کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ میں نے چوری چھپے ان کے رشتہ داروں سے رابطے کرنا شروع کر دیے اور انہیں اپنا ہم نوا بنا لیا، لیکن ہم اب بھی کمزور تھے۔ ہمیں ایک ایسے آدمی کی تلاش تھی جو اس زہریلے ناگ کے پھن کو کچل سکے اور آخر کار تمہاری صورت میں وہ آدمی ہمیں مل گیا۔ مجھے وشواس ہے کہ تم اور صرف تم ہی وہ شخص ہو جو اس ناگ کا سر کچل سکتے ہو۔ وہ خاموش ہو کر میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ میں کچھ بولوں گا، مگر مجھے خاموش پا کر اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ تمہیں الکا سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ ناگراج کو یہاں کون سا مشن سونپا گیا ہے؟ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ میں نے اس مرتبہ بھی زبان نہیں کھولی۔ وہ کہنے لگا، پاکستان سے تم جیسے نوجوانوں کو اغوا کر کے یا لالچ دے کر یہاں لایا جاتا ہے۔ پاکستان خصوصاً کراچی کے سیاسی حالات ایسے ہیں کہ ہمیں اپنے مطلب کے نوجوان آسانی سے مل جاتے ہیں۔ یہاں انہیں ہر قسم کی سہولت دی جاتی ہے، شراب، عورتیں، ہر چیز فراہم کی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کی برین واشنگ کر کے ان کے ذہنوں میں پاکستان کے خلاف اس قدر نفرت بھر دی جاتی ہے کہ پاکستان کا نام سنتے ہی ان کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹنے لگتی ہیں۔ تو دوستو، آگے کے حالات دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی شاندار ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔